تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا. ماں کہتی ہے رات کا ٹائم ہے, امیر المومنین کو دیکھ رہے. تو اس بیٹی نے کیا کہا, وہ نہیں دیکھ رہے مگر عرش والا رب تو دیکھ رہا ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. میرے اللہ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں, جب اللہ سے ڈرتے ہیں نا بن دیکھے, اللہ ان کو پہلا انعام یہ دیتا ہے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. جب غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں نا تو پھر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ کی رحمت کے دروازے مل کے بولیں. جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں تو پھر معاشروں میں اصلاح ہوتی ہے, بگاڑ نہیں ہوتا. یہ بگاڑ تب ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں میں رہنے والے سچے مومن بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں, اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں آسمان سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دوں گا. برکات کے دروازے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماؤں گا, رزق اوپر سے بھی آ رہا ہوگا, پاؤں کے نیچے سے بھی نکل رہا ہوگا. رزق ہی رزق. لیکن جب بگاڑ آ جاتے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. چیزیں ہوتی ہیں برکت ہی نہیں ہوتی. آپ میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, یہ کل کی باتیں نا. ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگ وہ گھر میں گوشت کتنا لاتے تھے؟ ہاں جی, ادھ سر 1.5 پا 3 پا اے بٹے ہوتے سن. میری ہوش ہے تے پورا گھر کھاندا سی, باپ پڑوسی بھی لے جاندے سن. 1-2 پرونے ہوئے پھگ جاندے سن تو 5-5 کلو لے کے آندے تے برگر ہی کھلے سی. گھر دے نہیں رکھتے سی, برکت رب نے چھین لی ہم سے. اس لیے کہ وہ ایمان نہیں رہا, وہ تقوی ہمارے اندر نہیں رہا. تقوی ہو تو برکت ہوتی ہے. یہ انتشار خلفشار معاشرے کے اندر, یہ حرام روزی, دوسروں کی حق تلفی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. میڈیسن بیچتے ہیں وہ بھی 2 نمبر. اللہ سے ڈرو, کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلمان معاشرے, ہم اللہ کے بندے, اللہ کے بندے اس طرح کرتے. اللہ کے بندے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والذین معه اشداء علی الکفار ترس کھانے والے, رحم کھانے والے. نبی پاک نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم,
جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کھاتا اللہ اس پہ رحم نہیں کھاتا. تجھے میرے بندوں پہ ترس نہیں آتا اور توقع رکھتا ہے مجھ سے کہ میں پھر تیرے اوپر ترس کروں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر. آگے کی پروفیسر صاحب ماشاء اللہ پرانے بزرگوں کو یاد ہے چیز. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ عرش والا تمہارے پر رحم کھائے. یہ رشتہ ہے, تعلق ہے, کنیکشن ہے. یہ ہو نہیں سکتا یہ کنیکشن وہاں نہ جڑے اور وہاں سے رحم آ جائے. تم یہاں پہ رحم کرو گے تو ادھر سے رحم شروع ہو جائے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمائے اتق اللہ حیث ما کنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو بخاری شریف میں حدیث ہے نا, کبھی آپ نے اس پہ غور کیا وہ کیا ہے؟ خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ کا جمال بیان ہوا ہے اور جمال, اور دوسرے میں وہ سبحان اللہ العظیم میں اللہ کا جلال بیان ہوا, اللہ کی عظمت, اس کی کبریائی. جلال سے خوف پیدا ہوتا ہے اور جمال سے محبت پیدا ہوتی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ جلال سے اللہ کا جلال سن کر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا جمال سن کر اللہ کی. تو جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں جمع ہو جائے نا تو اس کو خشیت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خشیت کہتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے, اللہ کی خشیت بھی پیدا ہو جائے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب. کاما جان امیر المومنین نے بآخری عرش والا رب کو دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. تقویٰ جو ہے یہ معاشرے کی اصلاح میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے, کتنی بڑی اس کے اندر طاقت. اللہ اللہ حضرت وہ صحابی رسول جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا کہ جو مکے کی جو لوگوں نے اپنی اپنی ذاتی جیلیں بنائی ہیں وہاں صحابہ کو قید کیا, ان کو چھڑا کے لاؤ. وہ رات جاتے تھے اور ایک آدھ ہے جی ابو مسعود غنوی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توڑ کر ایک آدھ صحابی کو وہاں سے رہا کر کے لاتے تھے. تو مکے والے تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. ایک رات گئے ڈیوٹی پر, ان کا سایہ چاند کی چاندنی میں زمین پہ پڑ رہا تھا. دور جاہلیت کی ایک واقف عورت نے ان کے سائے سے ان کو پہچانا. اتنی ذہین عورت تھی. اس نے کہا مرحبا ابو مسعود مرحبا. ابھی بھی وقت گزر گیا, میں نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا, اب گردن کٹوا سکتا ہوں, اللہ کی حد کو نہیں توڑ سکتا. اس نے کہا میں شور مچا دوں گی تم پکڑے جاؤ گے. کہا جو مرضی ہو جائے اب اللہ کی حد کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ اللہ کی خشیت. معاشرے کی اصلاح کیسے؟ میں نے کتنے ٹی وی پروگرام کیے, کتنے ٹی وی پروگرام خود آن لائن. اس چیز کے اوپر وہاں زیادتی ہو گئی, وہاں یہ ہو گیا, شرم آتی ہے چیزیں دہراتے. وہاں بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, بیٹیاں دیکھ رہی, بہنیں دیکھ رہی, مائیں سن رہی. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو گندگی پھیل گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا جمال بھی بیان کریں, اللہ کا جلال بھی بیان کریں, تاکہ لوگوں کے اندر خشیت پیدا ہو, اللہ کا خوف خشیت والا پیدا ہو, کہ جس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو. اس سے معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے. وہ صحابی رسول ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آگے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو. نبی پاک ٹار رہے, 14 سیغے ہیں, 14 روایات ہیں. فرمایا نہیں جو واپس چلو, تم نے
تو جو بات کر رہا ہے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، مگر وہ کہہ رہے نہیں اسبت الحد فاقم علیہ، تحیر نہیں یا رسول اللہ. تو یہ تقویٰ ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو کیسے کرو؟ ہاں جی، حسن اخلاق کے ساتھ. اب حسن اخلاق کیا ہے؟ اور یہاں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا جملہ ہے، کیا جملہ فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ يُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعِبَادِ. حسن اخلاق سے اخلاق والا بندہ دوسرے بندے جتنے بھی ہیں ان کے درمیان جو بھی بگاڑ ہوتا ہے نا، اچھا اخلاق اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا اخلاق اسے ٹھیک کر دیتا ہے. اب اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو پتہ اچھا اخلاق کیوں کہتے ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بڑا کتنے بڑے امام، بڑے بڑے امام سب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرداں نے پوچھا کہ تسی ایڈے بڑے عالم کیویں بنے تے کتھوں کام شروع ہویا؟ تو انہوں نے فرمایا میں 10 سال دا سی جب میرے دل چ اللہ پاک نے پیدا کیتا کہ تو محمد بن اسماعیل نبی پاک دی حدیثاں یاد کریا کر. میرے دل چ اللہ نے ایک خیال پیدا کرتا، میں نبی پاک دی حدیثاں یاد کرنی شروع کر دیا. تے میں سارے تو پہلے جڑے امام دی کتاب یاد کیتی اس امام دا نام امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب سی نا پہلے میں وہ حفظ کی تھی، انہوں نے بڑی حدیثاں جمع کی تھی. سبحان اللہ. پھر 1080 علماء تو انہوں نے علم حاصل کیتا ہے، 1080 اساس. تو بعد کیا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا اخلاق بنیادی طور پر 4 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی طلاقت الوجہ، نمبر 2 الکلام اللین، نمبر 3 بذل الخیر، نمبر 4 التحمل. وہ کہتے ہیں سب سے پہلا اچھا اخلاق اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی یا علامت یا پہچان یا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق والا جب بھی کسی سے ملتا ہے تو خندہ پیشانی سے ملتا ہے. چہرہ اس کا مسکرانے والا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مل کے بولے اسی نے خود بھی سمجھے کہ سارے چہرے 12 بجے ہون، ہاں جی ٹوٹے ہاتھ نہ مسافہ کریے. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کانا یسلم علی الصبیان. نبی پاک بچوں کو اٹھا کے خود سلام کیا کرتے تھے، ننے میاں السلام علیکم، ننے میاں السلام علیکم. قربان جائیے نبی پاک کا اخلاق کیسا اخلاق تھا. معاشرے کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی تھی. کیسے اصلاح ہوئی؟ وہ میں نے واقعہ پہلے بھی شاید آپ کو سنایا. عمیر ایک صحابی تھا، ننا چھوٹی سی عمر کا، اس نے طوطا پالا ہوا، اس کا طوطا مر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے بتایا کہ وہ رو رہا ہے آج عمیر مسجد نبی میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کا طوطا مر گیا. وہ گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. میں قربان جو نبی پاک کے اخلاق پر آپ ننے عمیر کے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ. جا کر اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا یا عمیر ما فعل بک النغیر، اور میرے ننے عمیر یار کیا ہو گیا تیرے طوطے نے تجھے کتنا غمزدہ کر دیا. النغیر طوطے کہتے ہیں تیرے طوطے نے تجھے غمزدہ کر دیا. یہ اخلاق عالیہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. طلاقت الوجہ. حضرت علی المرزا کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں جب نبی پاک کے پاس کوئی اجنبی آتا تھا نا، دور سے دیکھتا نا، دور سے احابہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متین تھا، متانت تھی، وجاہت تھی، جلالت تھی، وہ اس کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. جب آ کر نبی پاک کے پاس تھوڑی دیر ہی بیٹھ جاتا ہے نا، احبہ، تو نبی پاک مسکرا کے جب اس سے بات کرتے، نبی پاک سے اس کے دل میں بے تحاشا محبت پیدا ہو جاتی. آپ کا اخلاق اسے اتنا متاثر کرتا تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی تھے. حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا نا، حاتم طائی، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے. عدی بن حاتم الطائی فرماتے ہیں میں نبی پاک کے بارے میں سنا تو میں
یہ سوچ کر آیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں یا کوئی سمجھدار بادشاہ ہے. کہتے اس تردد کے ساتھ میں مدینہ شریف میں آیا نبی پاک کو ملنے کے لیے، اور میں آپ کے مجلس میں بیٹھ گیا. میرے گلے میں صلیب کا نشان لٹکا ہوا تھا، اور میں یہ سوچ کر بیٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سمجھدار اور دانا انسان اور بادشاہ ہیں وقت کے. کہتے آپ باتیں کر رہے تھے، صحابہ بڑے ادب سے سن رہے تھے کہ اچانک اس دوران ایک بوڑھی اماں آ گئی جس کے پاؤں کے اوپر، قدموں کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، کپڑے پہنے کچیلے تھے. سمجھ آ رہی تھی یہ عورت جو ہے یہ بیچاری بے سہارا قسم کی ہے، پریشان عورت ہے، غریب عورت ہے، بڑی عمر کی عورت ہے. اس نے آ کر کسی نے روکا نہیں، نبی پاک کے قریب ہی آ گیا اور کہتی میں نے آپ سے بات کرنی، مجھے بڑا ضروری آپ سے کام ہے. عدی بن حاتم سوچتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں دیکھتا ہوں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہے. ہمیں اٹھاتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے، یا اس سے فرماتے ہیں کہ واپس جو پھر دوبارہ آنا بھی میں مہمانوں کے ساتھ مصروف. کہتے تیسرا آپشن میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ دو آپشن تھے، یہ ہمیں اٹھائیں گے یا اسے واپس لٹائیں گے. لیکن کہتے میں حیران ہوا، نہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اٹھایا نہ اس کو لٹایا. آپ اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے، ہمیں وہیں بیٹھے رہنے دیا ہمارے احترام کے پیش نظر، اور اس کی دلداری کی خاطر آپ اپنی مجلس سے اٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ابھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار وہی تھی جتنی رفتار اس اماں کی تھی اس کے احترام میں. اور جیسے 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 وہ چلتی جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کی بجائے اس کے احترام اسی طرح ہی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے. وہ اپنی بات سنا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے اس کی بات کو سن رہے تھے. جہاں جا کر وہ اپنی مرضی سے رک گئی، نبی پاک بھی رک گئے. اور اس نے جب اپنی بات مکمل کر لی، نبی پاک نے مسکرا کر چہرے پر مسکراہٹ میں نبی پاک نے دیکھی. آپ نے مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب دیا، اس کا مسئلہ حل کیا. تو میں نے اس اماں کے چہرے پر جب تبسم دیکھا، خوشی دیکھی، بشاشت دیکھی، اطمینان دیکھا، اور وہ چلی اپنی منزل کی جانب واپس. جب وہ چلی گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے اور خود تشریف لا کر اپنی مسجد پر جب بیٹھے تو میرے دل سے آواز آنے لگی، عدی یہ کوئی بادشاہ نہیں، اللہ کا سچا نبی ہے. کہتے میں نے نبی پاک کے بیٹھنے سے پہلے نشان اتار کر کلمہ پڑھ لیا. طاقت البخش اپنے چہروں پر وہ کوشش کر کے. نبی پاک نے فرمایا نا، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اللہ اس رونے والی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. فرمایا اگر رونا نہ آئے، بس مکھی کے پر کے برابر بھی نمی آ گئی، تب بھی اللہ اسی کھاتے میں درج فرما دے. اگلی گل سناواں تسی حیران ہو جاؤ. کئی بندے سخت دل ہوتے اونی نمی بھی نہیں آتی. تو نبی پاک سے فرمایا فتح پاک کو تم رونے والی شکل ہی بنا لو، اللہ تمہیں پھر بھی وہاں پہ درج فرما دے. وہ آغاز میں شروع میں اگر چہرہ مسکراتا نہیں ہے تو کوشش ہی کر لو. کوشش کرنے سے اللہ پاک ہمارے اوپر مہربانی فرما دے. دوسرا فرمایا الکلام اللین، اچھے اخلاق والے کے الفاظ میٹھے ہوتے ہیں. الفاظ جب بات کرتا ہے تو الفاظ کیسے ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی صدر صاحب کی صدارت میں جو کانفرنس تھی سندھ نبی کی ربیع الاول میں، الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے وہاں تقریر کا موقع دیا تو میں نے وہاں یہ حدیث سنائی. جب یہ آپ کو سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز خطابت تھا نا، وہ پتہ کیسا تھا؟ آپ ایسا ایسا تقریر نہیں کرتے تھے کہ ایسا ایسا دھیمی دھیمی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت پرجوش تھی. آپ پرجوش خطیب تھے، اتنے پرجوش خطیب تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے احمرت عیناہ واشتد غضبہ وعلی صوتہ کأنہ منذر جیش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی، چہرے انور پر جلالت ٹپکتی تھی خطبے کے دوران، آواز بلند ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا کأنہ منذر جیش. کوئی خطیب نہیں بول رہا، میدان جہاد میں سپہ سالار بول رہا تھا، اور آپ دائیں سے بائیں
سے دائیں جنبش فرما کر اس طرح دیکھتے تھے، کبھی اس طرف صرف ایک طرف دیکھ کر خطبہ نہیں دیتے تھے، اور اتنی تیزی سے آپ جنبش فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک کا جو ممبر تھا لکڑی کا، وہ نبی پاک اس طرح ہلنے سے بعض اوقات لرز جاتا تھا، اور ہمیں یوں لگتا تھا ہوا ساکتن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ممبر الٹ نہ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، ہمیں یہی ڈر رہتا تھا۔ اس طرح کی خطابت پرجوش انداز، لیکن میں قربان جاؤں زبان اندر سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے تھے وہ بڑے میٹھے ہوتے تھے۔ الفاظ ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے اللہ فرماتے میرے محبوب، یہ اتنی بڑی جو صحابہ کی جماعت بن گئی ہے نا چند سالوں میں، یہ کیوں بن گئی ہے؟ دو وجوہات سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا دل ہمدردی کرنے والا، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کی زبان میٹھی ہے۔ آپ کی زبان اونچی بولو، آدھی ایمان نے دسو صاحب مٹھیاں تینوں چنگیاں لگدیاں، سانو تو آواز ہی چنگا لگتا جناب، کی میں کہوں، ہمارے ٹیسٹ بدل گئے، ہمارے ذائقے بدل گئے، ہماری ڈیمانڈ بدل گئی، ہم نے تو بیڑا غرق کر دیا ممبروں میں۔ آج ہر آلہ گہرا کے ہمیں سبق دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب علماء سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور آ کر وہ لوگ جو علماء نہیں ہوتے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح تقریر تمہیں کرنی چاہیے، تم اس طرح آواز کرنا چاہیے، تمہارا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، تم تو روحانی استاد اس قوم کے۔ علماء کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہمیں تقریر کس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، نبی پاک سے اعلان کروا رہا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دیجئے میرا طریقہ کار یہ ہے، میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں مگر بصیرت کے ساتھ۔ دعوت اللہ کرتا ہوں کس طرح؟ زور سے بولیں، دوسروں پہ کیچڑ اچھال کر، ان کی پگڑی اچھال کر، انہیں برا بھلا کہہ کے جو دعوت دی جاتی ہے وہ بصیرت نہیں ہے، وہ فراست، حکمت، حلاوت، مٹھاس نہیں ہے۔ الکلام اللہ ہے، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ میرے نبی پاک خلق عظیم کے مالک، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے مکارم الاخلاق کی تعلیم اور تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کی زبان میں مٹھاس، آپ کی زبان میں نرمی، کتنے واقعات میں کون کون سے سناؤں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تیسرا،
بذل الخیر، جو اللہ نے آپ کے اندر خیر رکھی ہے اسے قربان کرو اللہ کی مخلوق پر. اللہ نے پیسہ دیا تو یہ بھی خیر ہے، اللہ نے علم دیا تو یہ بھی، مل کے بولیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، یہ بھی خیر. خیر بانٹو، اللہ کی جو خیر تمہارے پاس اسے تقسیم کرو، نچھاور کرو اللہ کی مخلوق کے لیے. آپ کی سفارش سے اگر کسی غریب کا بچہ کہیں داخل ہو سکتا ہے تو بخل نہ کریں. تمہارے جانے سے اگر کسی کا تھانے میں کام ہو سکتا ہے تو ضرور ساتھ جاؤ. کسی کو اسپتال میں داخلہ مل سکتا ہے تو جاؤ، اس کا علاج کرو. اللہ نے تجھے اس قابل بنایا. اگر تمہارا کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کا بچہ تعلیم سے صرف اس لیے رہ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے خرچ کر، اللہ تمہیں اور دے. من احب ان يبسط له في رزقه ويوصل في اثره فليصل رحمه. جو یہ چاہتا ہے میری روزی میں برکت آ جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جہاں صلہ رحمی نہ کرے ان کی عمر زبردست، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے. یہ اچھا اخلاق. میں آج آپ کو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد کے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی. توجہ سے سننا، یہ حدیث کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس کو روایت کی ہے، بیان کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن الخلق و حسن الجار، حسن الخلق و حسن الجار یامران الدیار ویزیدان فی الاعمار. آئے ہائے کیا حدیث ہے! نبی پاک کی ہر حدیث ہی بڑی بات کمال. نبی پاک فرماتے ہیں اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بن کے رہنا، یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جو گھروں کو آباد کر دیتی ہیں. گھر ویران نہیں ہوتے، گھر برباد نہیں ہوتے، وہ آباد رہتے ہیں، رونقیں رہتی ہیں گھروں کے اندر. جس گھر والے کا اخلاق اچھا ہو، جو گھر والا اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو، انہیں تنگ نہ کرتا ہو، دکھ نہ دیتا ہو، نفع پہنچاتا ہو، ان کو نقصان نہ پہنچاتا. بات سمجھ آ رہی؟ نبی پاک فرماتے ہیں یا موران دیار، یہ گھروں کو آباد رکھتی ہیں دو خوبیاں. اور آگے جو فرمایا نا میں سناؤں گا تو آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہو یزیدان فی الاعمار، اور عمروں کو لمبا کر دیتی ہے. یہ دو خوبیاں عمر وہ بندہ چھتی کرونے میں نہیں مرتا، اسے جلدی بھی موت نہیں آتی انشاءاللہ. اگر چاہتے ہیں عمر لمبی ہو جائے نا تو اپنے اخلاق کو کیوں جناب میں تو پہلی نشانی کی دسی سی اچھے اخلاق دی کہ جدو کسی میں ملنا کہ نہیں ملنا ہے. آج تو بعد تھوڑے کوئی بندہ ایسا نہ جڑا مسلمان ملے تو خندہ پیشانی نہ ہوئے، مسکرانا ہو چہرہ نہ ہوئے. ایویں کہ 12 بجار میں بڑا بڑا افسر، وہ یہ بندہ بڑا نہیں بنتا، ادھر بندہ چھوٹا بنتا، ذلیل و خوار بنتا. بندہ جب کوئی بڑا بندہ ہو کر چھوٹے کے ساتھ متواضع ہو کے ملتا ہے تو کیا خیال ہے؟ اس چھوٹے کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی، قربت پیدا نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ یار ایڈا بڑا بندہ تو میں نہیں جی ملے، میں نہیں جی پیار نہ بولے. تو آ کر کے اپنے نے مطمئن کرنا ہے، اللہ نے بندے نے مطمئن کر. بندے راضی ہو جائیں گے تو اللہ خود راضی ہو جائے گا. اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کر. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مشہور واقعہ. بندے نے تلوار نبی پاک کی پکڑ لی غزوہ نجد سے واپسی پر. کافر ہے، اس نے کہا میں امنک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کو تلوار سے بچانے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے اب اٹھ کر بیٹھ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ، بس کوئی اور بات نہیں کی. فرمایا اللہ.
اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ ایڈا ایمان، ایڈا یقین، ایڈا اللہ پہ اعتماد، اتنا توکل لگ گیا، تلوار ہی ہاتھ سے چھوٹ. انہیں تو سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے تھے کہنے یار معاف کر دے، جانی کر دے، یہ اس کو توقع تھی نا. لیکن انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ کدھر نہ میرا واسطہ پہ گیا. تو نبی پاک نے جلدی نے تلوار پھاڑ لی. مجاہد تھے اور سپاہ سالار تھے، جرنیل تھے. ہاں جی اسی تو جناب تھوڑے جگہ یہ کھا 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 دے اپنا بڑا ہی غلط کر لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر سی، 60 کے قریب سی. لیکن میں قربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر کیا اس کے اندر جذبہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کتنا نشیب تھا، چاقو چوبند تھا. جلدی سے تلوار پکڑ کے آپ کھڑے ہو گئے. اب آپ فرمایا میں یہ منکر نہیں ہوں، تو دس نہ ذرا تینوں کنے بچانا میرے کو. یاغر حب اللہ تسا پتہ کس کس کا نام لینے والا تھا. اس نے کہا کن خیر آخر سے ان آتما نے کہنا یہ آپ مجھے معاف کر دیں. میں قربان جو نبی کی زبان کی نرمی پر اسی ہوتے تھے اسی ایک منٹ بھی سلانا ہے لا کے تونا دیا وہ مارنی سے تم سکون ہی کہاں آنا رکھے انہیں جہنم پہ چھڑیا سے اسی تو جہنم پہ کے سکون محسوس کرنے. اللہ کے نبیوں میں قربان جو نبی پاک فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال تو یوں ہے کہ تم جہنم کے گڑے کنارے پہ کھڑے ہو کر چھلانگے لگانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہو اور میں بھاگ بھاگ کر تمہیں کمر سے پکڑتا ہوں. کبھی اس کو پکڑتا ہوں کہ یہ بھی بچ جائے اور وہ بھی بچ جائے. یہ فکر پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو، یہ اخلاق ہے. معاشروں کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور تقریروں کے اندر یہ تو فتنہ و فساد ہے، یہ اصلاح تھوڑی. اپنے بھائیوں کو اس کو یہ ہو گیا اس کو وہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بار کہ میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لو میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، جنت کا ٹکٹ بھی دیتا ہوں. وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اسے دل میں سوچا ہوگا اگر میں نے اس طرح کلمہ پڑھا تھا تو ساری زندگی لوگ اتنا دیا کریں گے بڑا سردار بڑا پھرتا ہے. تلوار سے ڈرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا نہیں جی مجھے آپ معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا. نبی پاک کی زبان کی نرمی فرمایا جو میں تجھے معاف کر دیا. بذل الخیر، خیر معافی دینا یہ بھی خیر اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی تعلیم اور یہ اخلاق ہے. اللہ خود اخلاق سکھا رہا ہے. کیا فرمایا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. آپ نے فرمایا جو میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا. اپنی قوم کے پاس بھاگا ہوا آیا، ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو میں نے کہا بدر الخیر، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں. اس نے کہا جئتکم من عند خیر الناس، جئتکم من عند خیر الناس. میں آج تمہارے پاس اس ہستی کو دیکھ کر آیا ہوں جو اس کائنات میں سب سے خیر والی، سب سے زیادہ خیر والی، سب سے اعلیٰ. جو سارا واقعہ سنایا نا تو پھر رزلٹ یہ نکلا کہ پوری قوم اپنے سردار کے ساتھ مل کر ابھی نبی پاک وہی تشریف فرما تھے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھ لیتے. یہ ہے اخلاق عالیہ. اس طرح اصلاح ہوتی ہے، علاقوں کے علاقوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. ایک صحابی اللہ کے وسلم میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں. احسن الیہم وہم یسیئون الیہ، میں ان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہوں، ہمیشہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صحابی کو شاید یہ توقع تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑی اجازت دے دیں گے کہ شابہ
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اللہ کے بندے لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. صلہ رحمی کرنے والا تو اللہ کے شمار ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے رشتہ دار اپنے آپ کو توڑے اور وہ ساتھ پھر بھی جڑتا رہے، وہ برائیاں کرتے رہے اور پھر بھی نیکیاں کرتا رہے. یہ ہے اصل نیکی، عدلے کا بدلہ. اللہ کی پناہ. میں نے ایک کلپ دیکھا، کسی مجھے دکھایا ہوسا، وہ اعلان کرنا بلی کہنا بھی پلیٹوں ہاتھ پا چلایا جی پہلے نیودرا ادا کرو. پچھلی باری تو نیودرا نہیں پورا دینے گیا. اللہ معاف کرے، یہی کوئی صلہ نہیں؟ یہ صلہ رہ گئی. 1000 اس نے دیا تو آپ نے بھی 1000 دینا، 2000 دیا تو یہ بیچارہ غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا، وہ آپ کو 500 روپیہ بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے آپ کو فیکٹریوں کا مالک بنایا، آپ کو 50,000 روپے دینا چاہیے. اللہ نے آپ کو جو دیے، اور تم بدلہ ان سے نہ لیا کرو، بدلہ عرش والے سے تم کو رکھا کرو. اور نبی پاک نے صحابی کو جو فرمایا نا، میں جب سناؤں گا نا آپ کو تو انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اتنی دیر تک انشاءاللہ آپ کو اس حدیث کی لذت یاد رہے گی. سناؤں چھیتی آ جاؤ، آپ صاحب فرمائیں چھیتی آ جائیں انشاءاللہ جب آپ صاحب فرمان گے. سنیے ذرا حدیث. نئی پانے سے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. برا سلوک کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ تو اس نے سلوک کرتا رہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، ان کی برائیوں کے جواب میں اچھائی کرتا رہے. اس لیے اگر تو ایسا کرتا رہا تو پھر میں اللہ کے رسول تجھے گارنٹی دیتا ہوں آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیری مدد کیا کریں گے. تیری دکان کے پہلا فرشتے دیں گے، تیری کھیتیوں کی رکھوالی اللہ کے فرشتے کریں گے، تیرے کھیتوں کو پانی کی کمی فرشتے بادل لا کے پوری کر کے دیں گے. اللہ پہ اعتماد تو کرو. یہ اخلاق عالیہ، معاشرے کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے. اور یاد رکھیے جو میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو سنائی، اور اچھا اخلاق نبی پاک نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اس کے انعامات پتہ کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا اللہ ایسے اخلاق والے کو اپنے غلاموں میں درج فرماتا ہے. اس لیے کہ اچھا اخلاق اپنانا، دوسروں کو معاف کرنا. غصہ آتا ہے یا نہیں آتا انسان کے پاس؟ غصہ تو آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے جب غصہ آ جائے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے. اور مصطح رضی اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا لگتا تھا، اور ان سے روزانہ ہر مہینے وظیفہ لیتا تھا. اور ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جب منافقوں نے سازش تیار کی تو اس میں وہ بھی بیچارے شامل ہوتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی، اور مصطح تو میں تجھے وظیفے دیتا رہا، تعاون کرتا رہا، بانجا سمجھ کر حسن سلوک کرتا رہا، آج کے بعد میں تجھے کبھی تعاون نہیں کروں گا. آسمان سے رب نے فرمایا اخلاق والوں کی یہ صفات نہیں ہوتی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو فرمایا یا اللہ میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا. یہ اخلاق وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. غصہ آ جاتا ہے انسان کو، مومن کو بھی، لیکن اس کو پی جانا یہ اخلاق ہے. جاؤ جا کے جیلیں بھری دیکھ لو، یہ سارے کون نے؟ یہ سارے غصے نے مارے بیچارے. 80-90% جو قیدی ہیں یہ غصے کی وجہ سے قیدی بنے ہوئے. غصہ آیا تو مار چھڑیا، غصہ آیا تو کسی زخمی کرتا، غصہ آیا تو وہ کرتا. تو یہ سارا جو معاشرے کے اندر انتشار ہے 80-90% یہ اخلاق کی کمی ہے. غصہ آ جائے تو پینا یہ اخلاق ہے. دوسروں کی غلطی کو معاف کر دینا یہ مل کے بولے یہ اخلاق ہے. یہ تو اخلاق ہے. اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو،
اور یاد رکھیے جب بندہ بندوں کو معاف کرتا ہے نا تو عرش والا تمہیں معاف کر دیتا ہے. پتہ نہیں ہمارے کتنے ایپ میں کتنی غلطی جو اللہ معاف کرتا ہے اور روزانہ درگزر کرتا ہے ہم سے. تو توجہ فرمائیں, سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاق والا, دوسروں کو معاف کرنے والا, دوسروں سے میٹھی زبان سے بولنے والا, اللہ اس کو اٹھا کر اپنے غلام بندوں میں درج فرما لیتا ہے. اللہ نے حکم دیا نا خذ العفو, معاف کر دے, معاف کر, یہ اللہ کا حکم ہم نے پورا کیا. اللہ کا حکم پورا کرنے والا اللہ کا غلام ہوتا ہے. نمبر 2, اچھے اخلاق والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع فرما بردار امتی ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کا نام اسامہ بن زید بھی آپ نے سنا, اس صحابی کا نام اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کنا جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ وفد آ گیا. اس وفد کے لوگوں نے آپ سے ایک بات پوچھی. کیا پوچھا؟ من احب الناس الی اللہ, اللہ کے ہاں سب سے محبوب کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا احسنہم اخلاقا, جن کے اخلاق اچھے اخلاق سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالرفق, اپنے اوپر نرمی کو لازم پکڑو. الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ, جس شے میں نرمی آ جاتی ہے وہ شے مزین اور خوبصورت ہو جاتی ہے. ولا یلزم من شیء الا شانہ, اور جس سے نرمی نکل جائے وہ شے بڑی بدصورت ہو جاتی ہے. تو تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. نبی پاک کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ مل کے بولے کتنے واقعات آپ کو سنو اچھے اخلاق کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا, یہ آپ کا اچھا اخلاق. میٹھی زبان یہ آپ کا یہ حسن اخلاق. جب بھی ملتے خندہ پیشانی سے ملتے آپ کا اخلاق. دشمنوں کو بھی معاف کر دیا, ان کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے سپہ سالار اسلام کے, لیکن غزوہ احد میں نبی پاک کے دندانے مبارک کو شہید کرنے والا کون تھا؟ پتہ ہے آپ کو کون تھے؟ صحیح فرمایا, خالد بن ولید تھے. خالد بن ولید کو بعد میں ایک موقع پہ احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی, اتنی بڑی ہستی کو میں نے زخمی کیا. اس نے پیغام بھیجا کہ مجھے معافی مل سکتی, مجھے معافی مل سکتی. تو نبی پاک نے پیغام بھیجا نا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک شعر پڑھا کرتے تھے پنجابی کا. سنا دو شعر پنجابی کا. وہ فرمایا کرتے تھے خالد بن ولید کو جب نبی پاک نے پیغام بھیجا وہ یہ تھا, اوے پتھر مارن والے یارا جے تو ساڈے ول آوے, او پتھر مارن والے یارا جے تو ساڈے ول آوے, سینے نال لگا لئیے تینوں تے وگدئی جنت جاوے. خالد بن ولید کو پیغام بھیجا آ جاؤ, معافی بھی مل جائے گی, جنت بھی مل جائے گی. اور آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ دوسروں کی غلطیوں پر تحمل اور برداشت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آیا بارگاہ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ نبی پاک نے 4 کام کیے, ان میں سے بھی میں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تیسرا چوتھا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رہ گئے, یہ آئندہ کسی تقریر میں حضرت حافظہ مجھے یاد کروا رہے تھے کہ آپ نے پچھلی تقریر میں سلیمان علیہ السلام پر جا کے بات کو چھوڑا تھا. انشاءاللہ آئندہ کسی ملاقات میں وہ بھی بیان کریں گے اور یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے.